بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ یہ بولے آپ نے مجھے بلایا۔ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں امریش اور مگزم بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ امریش نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان سب میں انائش کو شامل کرے گی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ انایا اس کے بلانے پر آئے یا نہ آئے، لیکن انائش کے بلانے پر ضرور آئے گی۔ آؤ انائش، اندر آؤ، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم جانتی تو ہو، جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دادا جان نے شرط رکھی ہے کہ اگر انایا مگزم کو معاف کرتی ہے تو اسی کنڈیشن میں زراور اور زرشے گھر واپس آ سکتے ہیں۔ دیکھو، انایا مگزم کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے، وہ انہیں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے میں انہیں معاف کرنے کے لیے منانا تقریباً ناممکن ہے۔ سمجھ سکتی ہوں انایا جن حالات سے گزری ہے، ایسے میں یہ سب کچھ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ اتنی مشکل کے بعد، اتنے سالوں کے بعد دادا جان کو ان کی بچھڑی ہوئی پوتی واپس ملی ہے، اس گھر کو اس کی بیٹی واپس ملی ہے، 4 سال بعد بیٹا گھر واپس آیا ہے، ہمیں معافی ملی، اور پھر اچانک زراور کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے دادا جان نے اسے الگ کر دیا۔ زرشے اسے معاف کر چکی تھی، وہ ہر چیز بھول بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ زراور کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اسے مگزم کے برابر کی سزا دی جائے۔ ہم یہ گھر واپس جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا صرف تب ممکن ہے جب انایا مگزم کو معاف کرتی ہے، اور ایسا تب ہی ہوگا جب انایا ان کی بات سننے کی کوشش کرے گی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بتائیں میں آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں اس میں؟ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ انایا کو کہاں بلانا ہے؟ اسے ان دونوں کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، اور وہ ان کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی اور ان کا ساتھ بھی دے رہی تھی۔ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں انایا آسانی سے آ سکے، میں اور مگزم وہاں پہلے آ جائیں گے اور پھر ہم انایا سے بات کریں گے۔ اور شناور یہ نہ ہو، کیونکہ شناور کے وہاں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیں اس سے بات کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ وہ تو ویسے بھی مگزم کو 2-3 بار کہہ چکا ہے کہ وہ انایا کے سامنے بھی نہ آیا کرے، کیونکہ وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی سب کچھ چلتا رہا تو تم خود سوچو یہ بات آگے کیسے بڑھے گی۔ ہم کب انایا کو اس بات کے لیے منا پائیں گے کہ وہ مگزم کو معاف کر دے؟ اگر وہ خود ہی ان سے دور بھاگتی رہے گی تو ہم کیسے اسے اس بات کے لیے راضی کریں گے؟ ان دونوں کو ایک دفعہ ملنا پڑے گا، ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، پھر بھی جا کر اس چیز کو کوئی حل نکلے گا۔ صرف اسی کنڈیشن میں دادا جان زراور کو واپس اس گھر میں لائیں گے اور یہ گھر ایک بار پھر سے جڑ جائے گا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہم سب ایک نارمل زندگی گزاریں، ایک ساتھ رہیں اپنے اس گھر میں بے شمار خوشیوں کے ساتھ؟ وہ اس کا چہرہ تھامے اسے بہت پیار سے کہہ رہی تھی، جبکہ انائش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی۔ اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ یہ فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ وہ انایا کو باہر لے کر کیسے جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے شاپنگ کے بہانے باہر لے کر جائے گی اور وہاں اس کی ملاقات ان دونوں سے کروائے گی، اور پھر ممکن تھا وہ دونوں مل کر اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلاتے۔ اور انایا زراور سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ زراور کے لیے تھوڑی سی ہمت ضرور دکھائے گی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کل کی طرح اب بھی میٹھی نیند سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ یاد کر کے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اسے بالکل بھی تنگ نہ کیا، بلکہ فریش ہونے چلا گیا اور پھر خاموشی سے آ کر اس کے قریب لیٹ گیا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد معصوم لگتی تھی، بالکل کسی ننھی سی بچی کی طرح۔ بہت جلد یہ لڑکی پوری طرح سے اس کے حواس پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے دل و دماغ پر بری طرح سے قابض ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا دل بری طرح سے اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن وہ فی الحال ان فاصلوں کو طے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تب تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا جب تک وہ پوری طرح سے اس رشتے پر راضی نہ ہو جائے۔ اس کے دل میں عنایا کے لیے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی بھی برا خیال نہیں آیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تب عنایا کے لیے اس کی سوچ میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ ہاں، بس اتنا ہوا تھا کہ پہلے وہ اس کی سالی بن رہی تھی، لیکن اب وہ اس کی منکوحہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خود بخود اس کے ذہن پر سوار ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں کیا آئی؟ شناور نے ہر طرح کی لڑکیوں سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔ وہ اکثر اپنا دل بہلانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب اس کے کندھے پر اس کی ذمہ داریاں آ چکی ہیں، وہ اپنی ان چیزوں سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو سیریس لینا شروع کر چکا تھا۔ وہاں لندن میں رہتے ہوئے بھی اس نے دادا جان کا کاروبار ہی سنبھالا تھا۔ ان لوگوں سے دور رہتے ہوئے بھی اس نے کوئی دھکے نہیں کھائے تھے، بلکہ وہ تو وہاں پر بھی دادا جان کا ہی بزنس سنبھالنے میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ بس اس وقت اس کے گھر والوں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ ان لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فی الحال ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ورنہ عنایا تو شروع سے ہی معصوم تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس سارے قصے میں عنایا کی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جس دن اس نے گھر چھوڑا تھا، مگزم اس سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ آیا تھا اور اس نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ اسے مگزم کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اسے پھر بھی کچھ بھی نہ کہا تھا۔ بے شک مگزم نے بہت غلط کیا تھا، لیکن محبت انسان سے بہت ساری غلطیاں کرواتی تھی۔ لیکن ایک غلطی اس سے بھی ہو گئی تھی، جبکہ اسے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ امریش سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب امریش کبھی بھی مگزم کے ساتھ کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ یقیناً ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گی جو کہ اسے دھوکہ دے چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دادا جان اسے اپنے کمرے میں بلانے والے تھے، اسی لیے پہلے ہی امریش سے ملنے اس کے کمرے میں آ گیا، اور جو بات کہی تھی اسے قبول کرنا امریش کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ پلیز مگزم کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن ایک بار سوچو تو صحیح کہ وہ تمہارے لیے اپنا آپ بدل چکا ہے۔ وہ شخص تمہاری محبت میں ہر چیز سے بغاوت کر چکا ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا، لیکن محبت نے اس کو کیا سے کیا بنا ڈالا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ تمہاری محبت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے تو وہ تمہاری محبت میں اس سے بھی زیادہ غلط کر سکتا ہے، جو کہ وہ کر چکا ہے۔ اسے غلط راستے پر جانے سے روک لو، اسے بچا لو۔ صرف تم ہی ہو جو اسے اس کی محبت دے سکتی ہو، جو اسے چاہیے دے سکتی ہو۔ تم اس کے لیے اس کی زندگی ہو۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں اتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ وہ صرف وقتی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری محبت میں کیا ہے۔ اس کے سامنے امریش نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس نے اسے قبول کر لیا تھا اس کی بات کو سمجھ کر، لیکن فی الحال وہ گھر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھنا تھا، اور ان 4 سالوں میں اس کی صورت کا مرکز صرف اور صرف عنایا کی ذات تھی۔ اس نے دادا جان سے کبھی بھی عنایا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنا آپ کبھی کسی پر ظاہر ہونے دیا تھا، لیکن آج یہ لڑکی اس کے اتنے قریب اسے بری طرح سے بیکار کر رہی تھی، بہکا رہی تھی۔ جائز حقوق ہونے کے بعد، پوری ملکیت ہونے کے بعد بھی وہ اسے اس کی مرضی کے بنا چھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جب اچانک ہی عنایا کا ہاتھ اس کے سینے پر لگا اور وہ اگلے ہی لمحے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں؟ عنائش پلیز مجھے آنے دو یار۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے کل سے کمرے سے باہر نکالا ہوا ہے تو ذرا سوچو میری اس گھر میں کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے فون پر کچھ کرتے ہوئے چہرہ پھیر چکی تھی۔ دیکھیے مسٹر
نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی واسطہ ہے، پلیز مجھے تنگ نہ کریں، جائیں یہاں سے۔ یار عنائش، اتنی سی بات پر اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ دروازے کے باہر کھڑا تھا جبکہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ کمرے میں آیا تو وہ کمرہ چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہ سب کچھ اس کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ غلطی جو وہ پچھلے 2 مہینے سے کرتا آیا تھا۔ اس نے عنائش کو اپنی 4 بیویوں کی جھوٹی کہانی سنائی تھی جو کہ اب سامنے آ چکی تھی۔ پہلے زراور والے مسئلے کی وجہ سے اس نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں تھا، لیکن کل رات اسے اچانک یاد آ گئی تھی جب اس نے یمنا کو دیکھا تھا، جب وہ اس گھر میں آئی تھی اور پہلی بار اس کی نظر پڑی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ بھی مخزن مکرم کی بیوی ہے، کیونکہ وہ شکل سے کافی چلاک اور سوتن ٹائپ بھی لگتی تھی، لیکن عنایا نے جو بات اسے بتائی تھی وہ سچ میں اسے غصہ دلا گئی تھی۔ پہلے تو اس نے اس بات کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن مکرم کو اسی بات پر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ رات کو کہاں رہا اسے بالکل پتہ نہیں تھا، اور آج بھی وہ کمرے میں نہیں آ سکتا تھا، صرف فریش ہونے کے لیے ہی وہ کمرے میں قدم رکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، اور گھر کا کوئی بھی فرد یہ بات نہیں جانتا تھا۔ پر اب وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے کمرے میں آنے کی اجازت دیتے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کمرے میں آتا تو وہ کمرہ چھوڑ کر چلی جاتی، اور پھر یہ بات سیدھی دادا جان تک پہنچ جاتی، اور ان کی پوتی کو تنگ کرنے کے جرم میں وہ اسے کیا ستاتے تھے۔ وہ کافی دیر اس کی منتیں ترلے کرتا رہا، جو اس نے اپنے کانوں پر ہینڈ فری لگا کر اس کی بولتی بند کر دی، اور پھر اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا تکیہ لے کر ایک بار پھر سے گیسٹ روم میں جانا پڑا۔ ہائے چڑیل، جن بھوت، کوئی بچاؤ مجھے، وہ چیختے ہوئے بولی، جب اچانک شناور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قریب ہو گیا۔ سب کچھ بہت ہی بے اختیاری میں ہوا تھا، اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ اس کے چیخ و پکار روکنے کے لیے وہ اس کے اتنے قریب آ جائے گا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آدھی رات کو کمرے میں اس طرح سے پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں رو رہی ہو؟ کون سا ظلم کر دیا ہے میں نے تم پر؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے بول رہا تھا، جو اپنی آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے خود کو نارمل کرتی ایک بار پھر سے اس سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یار یہ کیا تم نے بلڈوزر لگا رکھا ہے؟ کچھ نیا بولو، کچھ یونیک بولو، یہ کیا ہوتا ہے بلڈوزر؟ مجھے تمہارا دیا ہوا نام بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گیا۔ اب میں شوہر کو بندر کہتے ہوئے پیاری تھوڑی لگوں گی؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے بتانے لگی تھی، کیا میں تمہیں بندر جیسا لگتا ہوں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میں کہہ تو چکی ہوں کہ میں آپ کو بندر کیسے کہہ سکتی ہوں؟ کہتے ہوئے میں بندر آپ کو پیاری تھوڑی لگوں گی؟ تو بات ختم کرتے ہیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، جبکہ شناور سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اسے بندر کہہ رہی ہے یا پھر نہیں کہہ رہی، لیکن پھر اچانک ہی اس کے اندر والا شوہر جاگ گیا۔ وہ اسے بندر کہہ سکتی تھی تو کیا وہ اس سے کام نہیں کروا سکتا تھا؟ وہ بھی تب جب اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اس نے حکم دیا تھا۔ عنایا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں چائے بنا کر لاؤں؟ میں کیا آپ کی نوکر ہوں؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی، جب اچانک شناور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ نہیں، تم میری نوکر نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہو۔ اگر میرے لیے چائے نہیں بنا سکتی تو کوئی بات نہیں، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ ارے آپ تو برا ہی مان گئے، میں کہہ رہی تھی کہ میں صرف آپ کے لیے چائے بنا کر کیوں نہ لاؤں؟ میں اپنے لیے چائے بنا کر آتی ہوں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، مل کر چائے پئیں گے۔ جلدی سے آ جاؤ، پھر 2 کپ بنا کر لاؤ۔ وہ اسے آزاد کرتے ہوئے مسکرا دیا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چائے بنانے کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کافی بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ شناور کی حرکتوں سے اور اس کی بے باک نظروں سے وہ کافی تنگ تھی، اور مجبوری یہ تھی
وہ بیچاری تو کمرہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہ خود اپنے بھائی کے کمرے سے رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آیا ہوا تھا۔ اور اس کمرے کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ورنہ اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے کہیں بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجبوری میں پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکلی تھی، جب نکلتے ہی کوئی اس سے بہت برے طریقے سے ٹکرایا تھا۔ اچانک سامنے سے آتے مخزم نے اسے گرنے سے بچایا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کا سامنے آ جانا بھی عنایا پر قیامت بن کر گزرا ہے۔ وہ اکثر دوسرا راستہ استعمال کرتا تھا اوپر آنے کے لیے، لیکن آج شناور کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اس نے سوچا کہ وہیں سے گزر جائے۔ عنایا کے خوف نے اسے اس حد تک شرمندہ کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کبھی اس کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ وہ جب عنایا کو خود سے خوفزدہ دیکھتا تھا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ عنایا کا ڈر اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا تھا۔ وہ خود سے شرمندہ تھا، آج وہ پچھتایا تھا، لیکن اب عنایا کی زندگی سے وہ یہ دن نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، ہنسی مذاق کرتے نہیں تھکتی تھی، اس کی بدولت آج زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں ڈر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ جانتا تھا اس کا سارا ڈر صرف اور صرف اسی کی ذات سے جڑا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ عنایا کے سامنے آتے ہوئے بھی ہزار بار سوچتا تھا۔ وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ گلی ہی چھوڑ دیتا تھا جہاں عنایا نظر آتی تھی۔ وہ نہ تو ناشتے کی میز پر تب تک آتی تھی جب تک وہ چلا نہ جائے، اور نہ ہی وہ اس وقت کمرے سے باہر نکلتی تھی جب وہ گھر میں ہی موجود ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی سے اس طرف سے آ گیا، مجھے تو دوسرا راستے سے جانا تھا، مجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ عنایا کی زرد رنگت دیکھ کر اس سے کہنے لگا جب شناور کمرے سے باہر نکلا۔ مخزم نے کتنی دفعہ منع کیا ہے، میں نے اس طرح سے عنایا کے سامنے مت آیا کرو۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت نارملی رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عنایا کا زرد چہرہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے تنگ کرتے ہوئے کتنا انجوائے کر رہا تھا، اور اب ایک بار پھر سے عنایا کے سامنے وہی رات آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ یہ صرف میرا گھر تھوڑی ہے مخزم بھائی، جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، مجھے بھی آرام سے دروازہ کھولنا چاہیے، ہر وقت میرے پیچھے کوئی لگا رہتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ آ جائیں، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور چہرے کی رنگت وہ نوٹ کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری شناور، مجھے اس طرف سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے ایک بار پھر سے معذرت کی تھی، جبکہ شناور کو بھی اپنے بے اختیاری اور بدصورت رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ نہیں یار سوری، تمہیں پتہ ہے نا وہ ڈر جاتی ہے تو مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی خاموشی برداشت نہیں ہوتی، بس اسی لیے میں بنا سوچے سمجھے شروع ہو گیا۔ مخزم مسکرا دیا۔ مجھے بھی تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو مخزم کوئی بات نہیں، تم شاید عنایا کے ساتھ اب چائے پینا انجوائے کرو، صبح ولیمہ ہے تو جلدی اٹھنا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شناور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ بیوی کی ایک چائے بناتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی دیر میں تو میں 10 چائے بنا لوں، جتنی دیر میں تم سے ایک چائے نہیں بنی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تھا، جبکہ وہ اب تک کچن میں سوچوں میں مصروف تھی۔ اس نے چائے بنانی شروع نہیں کی تھی، اور شناور جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، اسی لیے تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں بس بنانے والی تھی، اور ویسے بھی آپ اتنی دیر میں 10 بنا سکتے ہیں تو آپ ہی بنائیں، اس نے جلدی میں وہاں پر برتنوں میں سے ایک نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے سے اچھی چائے نہیں بنتی، اس نے منہ بنا کر کہا تھا، جس پر عنایا نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرے خیال میں اس بات کا مجھے فیصلہ کرنا ہی
آپ خود اپنے آپ کو کس طرح سے اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے چائے بنا کر پلائیں، پھر اس بات کا فیصلہ میں کروں گی۔ انسان کو خود اپنے آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو موقع دینا چاہیے، خاص کر بیوی کو۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کرسی پر اپنی جگہ بنائی تھی جس پر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتا، مجھے پتا ہے، 4 سال وہاں اکیلے میں چائے بنا کر پیتا رہا ہوں۔ تمہیں میرے ہاتھ کی چائے اچھی لگے گی، یہ الگ بات ہے کہ مجھے خود اپنی ہاتھ کی چائے نہیں پسند۔ یہ لاجک تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کیا یاد کرو گی آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتا ہوں؟ ہاں ضرور، جیسی بھی ہوگی میں تعریف کر دوں گی، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ شناور مسکرا کر اس کے لیے چائے بنانے لگا اور تھوڑی دیر میں وہ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس نے ایک چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جبکہ شناور مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی چائے بہت پسند آئے گی، لیکن تعریف کرنے میں وہ کنجوسی کرے گی۔ ٹھیک ٹھاک پاسنگ مارکس، اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد رزلٹ دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کی بھی پی چکا ہوں، وہ تو پاسنگ مارکس کے بھی قابل نہیں ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آئندہ یہ حکم سنانے سے پہلے اپنی یہ بات یاد کر لیجیے گا، میری چائے پاسنگ مارکس کے بھی قابل نہیں ہے، اور جن لوگوں کو میری چائے پاسنگ مارکس کے قابل نہیں لگتی ہے وہ مجھے اپنی چائے کے قابل نہیں لگتے۔ وہ بڑے مزے سے چائے پیتے ہوئے اسے اس کا مقام بتا رہی تھی۔ شناور صرف اسے گھور سکتا تھا، اس کی ہر بات کا اس کے پاس 4 جواب موجود ہوتے تھے۔ اس سے بحث کر کے وہ خود پچھتا رہا تھا کہ آخر ان کی لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی تھی اور کون سا رخ اختیار کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک اصول ہے، جو چائے بناتا ہے برتن بھی وہی صاف کرتا ہے، تو یہ رہا آپ کا کپ۔ برتن دھو کے کمرے میں آ جائیے گا اور پلیز اب مجھ سے ذرا دور رہیے گا، کیونکہ مجھے ہاتھ پیر چلانے کی عادت ہے۔ اس نے کنفو سٹائل میں اپنے ہاتھ پیروں کو ہلایا، اس کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے اشاروں میں بہت واضح طریقے سے بتا رہی تھی کہ اگر وہ اس کے پاس آیا تو اس کی ہڈیاں اپنے کرانٹوں سے توڑ دے گی۔ سب کچھ پلان ہو چکا تھا، کل وہ سب لوگ ولیمہ اٹینڈ کرنے والے تھے اور وہ پرسوں ہی انایا کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ انایا سے صبح ہی بات کر لے گی اور آرام سے شاپنگ کے لیے نکل جائیں گی۔ پہلے تو یہ ساری باتیں مگزم کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جب تھوڑی دیر پہلے انایا نے اس سے اتنی نارملی بات کی تھی، وہ اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امریش صحیح کہہ رہی ہو۔ اگر انایا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اگر انایا مگزم کو معاف کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کر لے تو وہ زراور کو واپس اس گھر میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انایا آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن اس بات کو قبول کر رہی تھی کہ مگزم اس گھر کا حصہ ہے اور وہ ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے گا، اور وہ چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے لیکن اس سے چھپ نہیں سکتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب آہستہ آہستہ سب کے بیچ بیٹھنے لگی تھی، اور اب رات کے اس وقت جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا تو وہ اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح شاید کسی کے بھی اچانک سامنے آ جانے پر کوئی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے شناور کو بھی بہت نارملی جواب دیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسے انایا سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ ولیمے کی رسم بہت ہی شاندار طریقے سے ادا ہو گئی تھی۔ آج سارا دن ان سب چیزوں میں گزرا تھا۔ ہر کوئی زراور اور زرشے کے بارے میں سوال کر رہا تھا، جس پر دادا جان نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ ہنی مون پر جا چکے ہیں اور ان کا ولیمہ بعد میں کیا جائے گا۔ فی الحال یہ تقریب شناور کے ولیمے کے لیے کی گئی ہے، اور پھر ان لوگوں نے بھی سب کو یہی جواب دیا تھا۔ آج لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا شناور بار بار اپنی نظروں کو اس کی طرف جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ 2-3 بار تو انایا اسے گھور کر چھچورے کا لقب بھی دے چکی تھی، لیکن
وہ کون سا ان سب باتوں کا اثر لیتا تھا، وہ تو بس یہ سوچ کر بے حد خوش تھا کہ اس کے پہلو میں بیٹھی یہ نازک سی پیاری سی دلہن اس کی ہے۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی، ہر کوئی ان دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا۔ وہ تو اپنی تعریف پر بہت خوش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے بھی بتا رہی تھی کہ اس کے دلہا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ سب لوگ تو دلہن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، لوگ زیادہ تر انایا کی ہی تعریف کر رہے تھے۔ انایا کی تعریف کرنے والے، شناور کی تعریف کرنے والے بہت کم لوگ تھے، اور اگر تھے بھی تو ان کے پاس بیٹھ کر تعریف کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اسی چیز کا تو انایا شکر منا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے زیادہ پیاری ہے، اور اس بات کو شناور بھی دل و جان سے قبول کرتا تھا، لیکن صرف اپنے حد تک۔ اب وہ اس کی تعریف کیوں کرے؟ ابھی کل ہی تو اس کی تعریف کرنے پر آگے سے اس نے اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ کتنا اکڑ کر بولی تھی، آپ سے پوچھا کس نے؟ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی کوئی بھی تعریف کرے۔ شناور تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا، وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے ہو کر واپس آئے تھے۔ شام تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا، وہ دونوں ہی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر ہو کر آئے تھے۔ 2 دن ہوئے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے، اور زرشے کو اب سے ہی اس کی نوکری کی فکر لگ گئی تھی۔ زرشے میری جان، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے پاس ابھی بہت سارے پیسے ہیں، 2-3 مہینے تو آرام سے گزر جائیں گے، اور کم از کم 2-3 مہینے میں کسی طرح کی کوئی نوکری نہیں کرنے والا، میں آرام سکون سے اپنے لیے جاب ڈھونڈ کر سلیکٹ کر کے پھر شروع کروں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان نے مجھے لاتعلق کیا ہے، آپ نہیں کیا۔ ابھی تک میرا بینک اکاؤنٹ بالکل صحیح سلامت ہے، اور میرے بینک میں کم از کم اتنے پیسے ہیں کہ ہم یہ 4 سال سکون سے گزار سکتے ہیں۔ یہ تو مخزن ضرورت سے زیادہ ہی خوددار ٹائپ تھا، ورنہ نوکری کرنے کی ضرورت اسے بھی نہیں تھی۔ دادا جان نے ہمیں صرف گھر سے دور کیا تھا، اپنی جائیداد سے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دادا جان کی دولت جائیداد نہ ہونے والی بات، تو وہ صرف میرے دادا جان کا غصہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا ہے؟ شناور اور انایا کا تو ولیمہ تھا، ان کے آنے کے چانسز کم تھے، پھر کون ہو سکتا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی طرف آیا تھا، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو شخصیت انہیں نظر آئی تھی اسے دیکھ کر زرشے بھی پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ دادا جان خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی حیرانگی کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے۔ ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جہاں زراور ان کے آنے پر خوش تھا، وہیں ان کا اس طرح سیریس انداز دیکھ کر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ ان کے اکیلے بات کرنا سن کر زرشے کچھ پریشان ہوئی تھی، جبکہ وہ ان کو اپنے ساتھ ایک کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ وہ باہر بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا ان دونوں کو کمرے میں گئے ہوئے، وہ اب تک باہر واپس نہیں آئے تھے، جبکہ زرشے باہر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ دادا جان اچانک یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کا یہاں آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں دادا جان اب زراور کو اور کون سی سزا دینے والے تھے۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے زراور کو معاف کر دیا جس کا وہ گنہگار ہے، تو وہ دادا جان اسے اتنی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس کا مجرم تھا، اس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، زبردستی اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اگر وہ خود ہی اسے معاف کر کے آگے بڑھ چکی تھی تو دادا جان نے اسے اتنی بڑی سزا کیوں سنائی تھی؟ جبکہ دوسری طرف تو اسے کبھی کبھی زراور کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے بنا سانس تک نہیں لے سکتا تھا، وہ اچانک انہیں چھوڑ کر اتنا مطمئن کیسے تھا؟ جب وہ ان لوگوں کے بارے میں اس سے بات کر رہی تھی، زراور نے کہا، چھوڑو اس ٹاپک کو، چلو ہم کوئی رومانٹک باتیں کرتے ہیں، بلکہ رومانٹک فلم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی واہیات فلم لگائی تھی، جس میں ضرورت سے زیادہ ہی رومانٹک سین تھے، جسے دیکھتے ہوئے وہ اسے بار بار گھور رہی تھی، اور اس کی گھوریوں نے اس کے رومانٹک موڈ کو آن کر دیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زرشے کو یہ سب کچھ
بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ بھی تو اسے تنگ کرنے کے خاطر ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ بہت مزے سے اس کے چہرے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا، جس پر صاف لکھا تھا کہ اسے اس طرح کی فلمیں صاف ناپسند ہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے وہ فلم ہٹائی نہیں تھی۔ جب تک فلم ختم نہ ہو جائے تب تک زراور نے اسے خوب تنگ کیا تھا۔ اور پھر جب دوپہر کے کھانے کے وقت وہ گھر والوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ کیا ان رومانٹک باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ اور پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ پھر باہر جا کر اس نے اسے اپنی مرضی سے بہت ساری شاپنگ کروائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر زراور کو گھر سے لا تعلق کر دیا گیا تھا تو اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تھے، یا دادا نے اسے کوئی پیسے نہیں دیے تھے۔ اور اسی بات کو لے کر اس نے زراور سے سوال بھی کیا تھا۔ وہ تو جلدی کوئی نوکری ڈھونڈنے والا ہے، تو اس طرح سے کہ اتنے سارے پیسے کیوں برباد کر رہا ہے جو آگے ان کے بہت سارے کام آ سکتے ہیں۔ اس پر بھی زراور کے پاس ایک بہت ہی عجیب و غریب وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ دادا جان نے اسے صرف گھر سے نکالا ہے، جائیداد سے عاق نہیں کیا۔ وہ اپنی لائف اسٹائل چینج نہیں کرنے والا، وہ جتنا چاہے اتنا خرچ کر سکتا ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں زرشے کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر سے لا تعلق کر دیا اور جائیداد سے لا تعلق نہیں کیا، جبکہ دادا جان نے تو اس کے سامنے بھی یہ بات کی تھی اس سے شاید سڑکوں پر سونا پڑے گا۔ اور اس نے خود دادا جان سے کہا تھا کہ اسے زراور کی دولت نہیں چاہیے، بلکہ اسے صرف اور صرف اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے۔ تو کیا وہ اسے آزما رہے تھے؟ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا؟ کیا سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے نظر آ رہا تھا، یا اس کے پیچھے کچھ راز تھے جو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی؟ وہ باہر بیٹھی کب سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، دادا جان کے چہرے پر اب تک وہی سنجیدگی تھی، جبکہ زراور بھی چہرے پر خاموشی لیے کمرے سے باہر نکلا۔ دادا جان نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے دعائیں دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ زراور انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے، جبکہ اس کے دماغ میں یہ سوال اب تک گردش کر رہے تھے۔ زراور، دادا جان کیوں آئے تھے؟ سب کچھ ٹھیک تو تھا نا؟ وہ اتنی دیر آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے، اور ایسی کون سی بات کرنی تھی جو وہ میرے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے زراور، لیکن دادا جان اپنے گھر میں فنکشن چھوڑ کر آپ سے بزنس کے بارے میں پوچھنے کو آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے آج تو شناور بھائی اور انایا کا ولیمہ ہے، وہ کیوں کام پر غور کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج ان کے پوتے کا ولیمہ ہے، یقیناً وہ فنکشن میں بزی ہوں گے۔ وہ اس طرح سے یہاں اچانک اپنے کسی ضروری کام کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کے دماغ پھر سے اس سوال کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ارے جان، ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، کہہ تو رہا ہوں کہ کچھ ضروری تھا، ان کا آنا ضروری تھا اسی لیے آ گئے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو یہ بتاؤ کہ ڈنر کا کیا پلان ہے؟ باہر چلیں یا گھر میں ہی کچھ مل جل کر اچھا سا بنائیں؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، میں بناؤں گی اور آپ روم میں جائیں گے، خبردار جب میرا کھانا بننے سے پہلے آپ نے نیچے قدم رکھا، اور بالکل بھی مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں، میں کوئی اچھی سی پیاری سی فلم ڈھونڈ کر رکھتا ہوں۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی اپنے دماغ سے الٹی سیدھی سوچیں نکال کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ جناب، اور کوئی احساس ذمہ داری ہے بھی کہ نہیں آپ میں؟ آج آپ کے پوتے کا ولیمہ، اور اس طرح اتنے لوگوں کے درمیان اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے سب بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لوگوں کو جواب دے دے کر تھک گیا ہوں میں۔ دادا جان نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا وہ اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ لڑکے، ہماری طبیعت خراب تھی، ہم ذرا چہل قدمی کرنے کے لیے گئے تھے، اور ویسے بھی
ہم تمہارے جواب دہ نہیں ہیں، ہٹو ہمارے سامنے سے، ہمیں اپنے کمرے کی طرف جانا ہے۔ دادا جان نے رعب دار آواز میں کہا، او ہیلو، کیسے جواب دہ نہیں ہیں آپ؟ اگر ہم آپ کے جواب دہ ہیں تو آپ بھی ہمارے جواب دہ ہیں، آپ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بتائیں کہاں آوارہ گردیاں کر کے آئے ہیں آپ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، پھر احساس ہوا کہ اس نے ان کی شان میں غلط لفظ استعمال کر لیا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس وقت یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ذرا ٹائم تو دیکھیں، شام کے 8:30 بجے ہیں۔ آپ کو وقت کا کوئی احساس نہیں ہے کیا؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ذرا ٹھنڈا پڑ کے کہنے لگا تھا، کیونکہ ان کی گھڑی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ آسانی سے بخشنے والے نہیں ہیں۔ اب تم ہمارے آنے جانے کا وقت کنٹرول کرو گے؟ لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ پوتے تم ہو اور ہم تمہارے دادا ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اچھے سے یہ ساری باتیں یاد کروائیں گے۔ ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہے تم نے ایسا جس پر تم ہم سے سوال کرنے کے حقدار ہو گئے ہو؟ دادا جان کمرے میں جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ شناور کو اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، بس لوگ بار بار سوال کر رہے تھے۔ مکرم نے اتنی مشکل سے سب کچھ سنبھالا ہے۔ عبداللہ بیچارہ تو جواب دے کر اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ اب کوئی اس کے دادا کے بارے میں سوال نہ کرے۔ آپ کو احساس بھی ہے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے آپ کی پیٹھ پیچھے؟ اس طرح سے جوان جہان لڑکا گھر سے غائب ہو جائے، میرا مطلب ہے تھوڑا سا زیادہ ایک جوان جہان لڑکا اس طرح کہیں غائب ہو جائے تو سوال تو اٹھتے ہی ہے نا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کا ایک ایک لفظ پکڑنے کو ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ اپنی باتوں کو درست بھی کر رہا تھا، جبکہ دادا کا اس طرح سے فرصت سے بیٹھ کر اسے اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑنے والے۔ عنایا ان کو گڈ نائٹ کہتی آرام سے کمرے میں چلی گئی تھی، باقی بھی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے اور وہ دادا جان کی کلاس لینے کے لیے بیٹھا تھا۔ دادا جان نے اس کی ذمہ داریوں کا لیکچر دے کر اس کی کلاس لے ڈالی۔ کہاں وہ دادا جان کو ان کی ذمہ داریوں کی لسٹ بتا رہا تھا اور کہاں دادا جان اسے غیر ذمہ دار، نالائق، نافرمان اور پتہ نہیں کون سے پوتا بنا رہے تھے، اور اس کی عزت کے ساتھ رج کے بے عزتی کرنے کے بعد بھی انہوں نے اسے مکرم کو اپنے کمرے میں بھیجنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ اس نے وقت دیکھا جہاں تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت مکرم کا جاگنا تقریباً مشکل تھا، اور اگر وہ جاگ بھی رہا ہوا تو یہ ٹائم دادا جان کی باتیں سننے کا تھوڑی تھا۔ دادا جان، میری اتنی ساری کلاس لینے کے بعد بھی آپ تھکے نہیں ہیں کہ اب مکرم بھی آپ کو چاہیے؟ تھوڑا صبر کیا کریں، وہاں آپ کی پوتی پہلے ہی آپ کے پوتے سے ناراض ہو رہی ہے، اور آپ اسے اتنی رات کو اپنے کمرے میں بلائیں گے، اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ اس نے اٹھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی تھی، کیونکہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر بالکل تختہ بن گئی تھی اور دادا جان کے سامنے وہ کسی طرح کی حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن دادا جان کی اجازت ملتے ہی اس نے پوری طرح سے اپنی باڈی کو اسٹریچ کیا تھا۔ کیا عنائش اس سے خفا ہے؟ لیکن کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی؟ کہیں اس نے ہماری پوتی کو تنگ تو نہیں کیا؟ دادا جان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ دادا جان، آپ کی پوتی کیا اس گھر میں آئی ہے؟ آپ اپنے پوتوں کو بالکل بھلا چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد بھی آتی ہے تو وہ بھی بے عزتی کرنے کے لیے بہت ہی ناانصافی کرتے ہیں۔ 2 دن سے اس سے بہت زیادہ ناراض ہے اور کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بات مت کریں۔ دادا جان، آپ نے تو مجھے محلے کی پھپھو بنا دیا ہے، جو ہر کسی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے گا۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بالکل بھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کسی کے بارے میں الٹا سیدھا کہا ہے۔ وہ تو غلطی سے میرے کان میں ان دونوں کی لڑائی پڑ گئی تو میں نے سوچا کہ دادا جان کو بتا دوں۔ میرا مقصد بالکل بھی برا نہیں تھا، یہ تو دادا جان ہی مجھے اس گناہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ دادا جان غصے سے اس کی پیٹھ کو گھور رہے تھے۔
آخر ان کا یہ پوتا سیدھی طرح سے لائن پر کیوں نہیں آتا تھا؟ نہ جانے کب اس نے کہا تھا کہ دوسروں کی خبر لے کر ان کے پاس آئے، لیکن اس کی یہی ساری حرکتیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھیں۔ انائش، آج تو مجھے کمرے میں آنے دو، دیکھو اب تو میں کانپ رہا ہوں، اب لڑائی بھی ختم کر دو یار پلیز، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں منا سکتا، میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تم مجھے سزا دے رہی ہو، دیکھو تو صحیح میں کانپ رہا ہوں۔ وہ وہیں کھڑا اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ انائش اپنا منہ بلینکٹ میں دیے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے 3 بار کہہ چکی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا کیونکہ باہر اتنے زیادہ مہمان تھے جو کہ آج رکنے والے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب تک وہ اس سے ناراض تھی اور وہ اسے منانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کو میں نے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، میں آپ سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی، اس طرف منہ کر کے سو جائیں۔ اسے بلینکٹ کے اندر سے آواز سنائی دی تو وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ یار ایک دفعہ معاف کر دو، قسم سے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم ان باتوں کو سیریس لوگی۔ یار آج کے زمانے میں کوئی ایک بیوی کے ساتھ اور بیویاں نہیں رکھ سکتا، تم نے نہ جانے کیسے سوچ لیا کہ میری 3-4 بیویاں ہوں گی۔ تم خود ہی اس بات کو لے کر اتنی زیادہ سیریس ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں مناسب وقت پر بتانے کا سوچا، لیکن بے وقوفی کی بھی تو انتہا ہوتی ہے نا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میری 3-4 بیویاں ہوں گی اور وہ بھی ایک ساتھ ایک حویلی میں رہتی ہوں گی؟ آج کے زمانے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں نا، تم بھی نا، تمہاری سوچ بھی بہت معصوم ہے۔ میں نے تمہیں بتانے کا کئی دفعہ سوچا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نے اس بات کو ٹال دیا۔ میری نظر میں یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ میں اسے تمہیں بتانا ضروری سمجھتا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تم اس بات کو لے کر اس حد تک سیریس ہو۔ چلو نا بس اب لڑائی معاف کرو۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا جب اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اسے دادا جان کے کمرے میں جانا تھا۔ دادا جان کے کمرے میں جانا ہے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم سونا مت، میں جلدی واپس آؤں گا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا تو انائش نے اسے دیکھا۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ زراور کے فون کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتا ہے، نہ جانے کیوں اسے ان سب چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ فی الحال تو وہ بس یہی چاہتی تھی کہ زراور گھر واپس آ جائے، اور اسے تو وہ کل دوپہر کا قصہ بتانے والی تھی جب مہربان شاہ نے اس کی خاطر اپنی بیوی کی بہت ساری بے عزتی کی تھی، لیکن اس وقت مکرم کو جانے کی جلدی تھی تو اس نے بھی اسے نہیں روکا تھا، اور وعدہ بھی کر لیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ نہیں سوئے گی، کیونکہ وہ بھی اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی۔ دادا جان سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ویسے تو میں نے ہر چیز کا انتظام کروا دیا تھا فارم ہاؤس میں، لیکن پھر بھی اسے پہلی بار حویلی سے دور کیا ہے تو کچھ عجیب بھی لگ رہا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہمیں تو لگا تھا تم سو گئے ہو، ہم نے شناور سے کہا تھا کہ تمہیں بلا دے، لیکن اس نے کہا کہ تمہاری اور انائش کی کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تم دونوں میں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ ان کے فکرمندانہ انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ دادا جان، میاں بیوی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس چھوٹی سی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے منا لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ دادا جان بھی اس کی بات سن کر کچھ حد تک ریلیکس ہو گئے تھے۔ اسے تنگ مت کیا کرو، بہت معصوم ہے ہماری پوتی، اسے خوش رکھا کرو، وہ اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا مسکرا رہا تھا۔ آپ بے وفا ہو گئے ہیں دادا جان، جب سے آپ کی لاڈلی پوتی آئی ہے آپ نے تو میرے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کہاں مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور کہاں اب آپ کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔
بس پوتی کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں آپ۔ وہ شکایت کر رہا تھا جبکہ دادا جان اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ وہ ہماری پوتی ہے، بے شک ہم اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن تم لوگ بھی ہمیں کم عزیز نہیں ہو۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان واپس مل جائے، اسی لیے تو ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ زراور کو خود سے الگ کبھی بھی نہیں کرتے۔ ہمارا پوتا شناور ہمیں عجیب قسم کے دلائل دے رہا ہے، کہتا ہے کہ مگزم اور شناور کی غلطی ایک برابر کیسے قرار دی جا سکتی ہے، جبکہ ان دونوں کی غلطیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک زراور نے کسی کی زندگی برباد نہیں کی، اس نے محبت میں قدم اٹھایا ہے۔ اس نے اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا بھی ہے تو اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور زرشے بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کو تیار ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہم آج ہی دیکھ کر آئے ہیں۔ اگر وہ خود ہی اپنے شوہر کو معاف کر کے آگے بڑھ چکی ہے تو ہم اسے سزا دینے والے بھلا کون ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی اسے سزا دی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کے ہم نے تمہاری بات مانی ہے۔ اگر اب اس مقصد میں ناکام رہے تو ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ دادا جان، آپ پلیز فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ناکام نہیں ہوں گے؟ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، ہم نے یہ سب کچھ صرف اپنا گھر واپس جوڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ انائش ان سب چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی تھی، اور سب کچھ جاننے کے بعد وہ بھی زراور کو گھر واپس لانے میں مگزم اور امریش کی مدد کر رہی ہے۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، آج کل سب سے گھلنے ملنے لگی ہے، اور ہر کسی کے سامنے وہ جان بوجھ کر بار بار زراور کا ذکر کرتی ہے تاکہ سب کو اس کی یاد رہے، اور ہم سب اسے بہت زیادہ مس کرتے ہوئے اسے واپس گھر لے آئے۔ آج صبح ناشتے کی میز پر اس نے کتنی دفعہ زراور کا نام لیا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو انایا بہت کوشش کر رہی ہے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی۔ وہ خود کو اس بات کے لیے راضی کر رہی ہے کہ مگزم کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ دادا جان، اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو ہمارا گھر بکھر جاتا۔ شناور صرف انایا کے خوف کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ صرف اسے مگزم کے ڈر سے دور کرنے کے لیے وہ اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اور شناور کے بنا آپ نے 4 سال کیسے کاٹے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ انائش کو یہاں 1 مہینہ مکمل ہونے والا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد میں اپنے آپ اسے لے کر جاؤں گا، اور اگر میں اس وقت اسے لے کر چلا گیا تو شاید اس کو یہاں سے جانے کا کوئی فرق ہی نہ پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھے، ایک دوسرے کا ہونا نہ ہونا کتنا اہم ہے، اسے اس بات کا احساس ہو۔ میں اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں سب لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کل چاچو نے انائش کے خاطر چاچی بیگم کی بہت بے عزتی کی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھ رہی تھی۔ چاچو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر ایکشن لیا۔ انہوں نے چاچی بیگم کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ اس بات کو لے کر کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس سب کے بعد انائش کے دل میں چاچو کے لیے ایک نرم جذبہ تو ضرور جاگا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، دادا جان، ہمارے ہی گھر میں ہمارا کوئی دشمن ہے جو کہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ ہمارے ہی گھر میں کوئی ہمارا دشمن ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں۔ زراور کے فون سے وہ ساری چیزیں نکالی گئی ہیں، اور زراور کا فون اب تک اسی گھر میں ہے۔ فون آف ہو چکا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ فون اب تک گھر کے اندر ہی ہے۔ ہمیں بس وہ فون مل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ زراور کا فون کس نے چوری کیا ہے، تو ہم یہ بھی آسانی سے پتہ لگا لیں گے کہ وہ شخص کون ہے جو ہمارے ہی گھر میں رہ کر ہمارے ہی خلاف
کام کر رہا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھا انہیں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ دادا جان خود بھی یہ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر ان کے گھر میں ایسا کوئی شخص ہو سکتا تھا جو اس طرح کی بے ایمانی کرے۔ لیکن ان کے پوتے کا یہ آئیڈیا انہیں بہت پسند آیا تھا۔ مکرم دادا جان کی خواہش کے مطابق اس گھر کو جوڑنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا، اور دادا جان کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ وہ زراور کو ساری بات پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کریں گے۔ یہ سب کچھ فی الحال ایک راز تھا جو انہی تینوں کے بیچ میں تھا۔ ان کے علاوہ گھر کا اور کوئی فرد نہیں جانتا تھا کہ زراور کو اس پلان کے مطابق ہی گھر سے نکالا گیا ہے، ورنہ اپنی شادی والی رات ہی وہ دادا جان کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ نکاح کے 4 دن پہلے ہی اس نے دادا جان کے سامنے اپنا ہر راز کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس نے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز ان کو دکھا دی تھی، ان کو بتا دیا تھا کہ یہ نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی۔ وہ دادا جان سے کچھ بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے انہیں چند دن پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ اس سے سخت خفا ہوئے تھے اور شادی کے دن تک وہ اس سے خفا تھے۔ لیکن جس دن سب کچھ ٹی وی چینل پر وائرل ہوا، اس دن وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک ہی سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یقیناً ان کا گھر توڑنے کے لیے سازش کی گئی تھی، لیکن دشمن کی اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے وہ اسی کے جال میں اسے پھنساتے ہوئے اپنے گھر کو اور مضبوطی سے جوڑ رہے تھے۔ انائش یار، تم نے یہ شاپنگ کا پلان بہت غلط وقت پر بنایا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ تو ہے ابھی میری شادی ہوئی ہے، اور شادی کے بعد مجھے بہت سارے کپڑے جوتے مل چکے ہیں۔ مجھے شاپنگ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا جانا ضروری ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے آئس کریم اور چاکلیٹ اگر تمہاری مرضی ہو تو لے دینا، میں تمہیں فورس نہیں کروں گی۔ وہ بڑے مزے سے بول رہی تھی، جبکہ انائش صرف اسے سن رہی تھی، وہ بھی حیرت سے پوری آنکھیں کھولے۔ یہ لڑکی ہر کام کتنی آسانی سے کرتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کر کے یہاں تک آئی ہے۔ وہ بہت چلبلی اور زندہ دل لڑکی تھی، کسی کو بھی انایا سے محبت ہو جائے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے اس گھر میں سب سے زیادہ یہی لڑکی اچھی لگی تھی۔ ویسے تو سب کے ساتھ ہی اس کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن انایا کے ساتھ باتیں کرتے، اس کے ساتھ وقت گزارتے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ شناور نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے خود پر بڑی سی چادر لیتے ہوئے کہیں باہر جانے کی تیاری میں لگے دیکھا۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں شناور بھائی، میں اور انایا، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی تھیں۔ انائش اسے دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ امریش اور مگزم نے شناور کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا۔ ارے تم لوگ اکیلے کیسے جاؤ گی؟ آ جاؤ بچے، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر انائش اور زیادہ پریشان ہو گئی، جبکہ وہ تو خوش ہو گئی تھی کہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے ان کے ساتھ جائے گا۔ نہ جانے کیوں آج کل شناور کے ساتھ وقت گزارنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا یہ شخص ہر وقت اس کے سامنے رہے، اس کا ہر وقت آس پاس ہونا، اس کی باتیں، اس کی پرواہ کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کا دل اپنے آپ ہی شناور کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ شخص اس کے ذہن پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، ہمیں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جانا، کیونکہ ہم نے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ انائش کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنائے، لیکن میری پیاری بہنا، میں کون سا آپ کے ساتھ اندر مارکیٹ تک جاؤں گا، آپ لوگ آرام سے شاپنگ کر کے آ جانا، میں باہر آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں آپ جائیں گے ہی نہیں، مجھے پتہ ہے سب بہانے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ رہنے کے، میں آپ کی بیگم کو اغوا کر کے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہی، تو آپ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہیں۔
اور یہیں گھر پر بیٹھے ہم جلدی واپس آ جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہر ممکن طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر اس نے ایک نظر عنایہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی اس بات کی گواہ تھی کہ عنایش کی بات نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے یار، لے جاؤ میری بیگم کو، زراور سے ملنے اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے سرگوشی میں اسے لالچ دیا تھا۔ عنایش اس کی بھلا کتنی ہی اچھی دوست کیوں نہ ہو، لیکن زرشی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، اور زرشی سے ملنے کے لیے تو وہ ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ آپ میری پارٹنر کو لالچ نہ دیں، ہم بھی زراور بھائی اور زرشی سے ملنے جا سکتے ہیں، بلکہ ہم تو واپسی پر ان سے مل کر ہی آئیں گے۔ اس نے فوراً اسے اس لالچ سے نکالا تھا جس پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ مائی ڈیئر پیاری سی بہنا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، دادا جان نے اسے لاتعلق کیا ہوا ہے، اور سوائے اس گھر کے باقی بیٹے کے اس سے ملنے کوئی نہیں جا سکتا۔ شناور نے اسے اپنی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ مائی ڈیئر برادر، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں دادا جان کی اکلوتی لاڈلی پوتی ہوں، اور وہ میری کوئی بات نہیں ٹال سکتے تو مجھے ہرگز لاتعلق نہیں کر سکتے۔ اگر پوتی کی لسٹ میں نہ بھی آؤں نا تو بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے بڑے مزے سے شناور کی اہمیت اس کے منہ پر مارتے ہوئے اپنی اہمیت یاد دلائی تھی، اور اس بار عنایہ کھلکھلا کر ہنسی تھی شناور کو دیکھ کر۔ بے شک وہ دادا جان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا جو اپنی ہر ایک بات منوا سکتا تھا، لیکن عنایش کی اہمیت الگ تھی، اس سے زیادہ دادا جان کے لیے کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ اور اس بات کا گواہ وہ خود تھا۔ کتنی بار مکرم کو دادا جان سے ڈانٹ کھاتے سن چکا تھا، اور دادا جان اس کے سامنے بھی کتنی بار کہہ چکے تھے کہ عنایش کے ساتھ ٹھیک سے رہا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرو، اسے زیادہ وقت دیا کرو۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ عنایش دادا کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ منہ بنا کے رہ گیا تھا۔ مائی ڈیئر پیاری سی بہنا اور مائی ڈیئر گندی سی بیوی، جہنم میں جاؤ دونوں، میں جا رہا ہوں زراور کے گھر، اور وہاں جا کر آئس کریم اور چاکلیٹ پارٹی بھی کروں گا۔ وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے کمرے سے جاتے ہی پیچھے تک ان دونوں کے کہکہوں کی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دیتی رہی تھیں۔ چلو امریش، وہ گھر سے نکل چکے ہیں، ہمیں بھی اب نکلنا ہوگا۔ ان دونوں کو گاڑی سے نکلتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن یہاں امریش کے ساتھ اپنی ماں کو بیٹھے دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ کیا ہوا امریش، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ تم مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہو۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ماما اس کے پاس ہی بیٹھ کے اس کے ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک نہیں ہے وہ مگزم، اور تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور تم اس حالت میں اسے ہر طرف لیے گھوم رہے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہو۔ یہی تو حالت ہے آج کل کے بچوں کی، اپنی صحت کی بالکل فکر نہیں ہے، جب دیکھو باہر گھومنے پھرنے جانا ہے۔ حال دیکھو اس کا، بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ اگر تمہارا جانا ضروری ہے تو اکیلے چلے جاؤ، لیکن تم اسے نہیں لے کر جاؤ گے۔ آج سے میں خود اس کا خیال رکھوں گی، تمہیں تو بس گھومنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تم لوگ اپنی ذمہ داریوں کا کچھ تو احساس کرو، ماں بننے والی ہے۔ وہ اسے باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن تم ہر روز اسے کسی نہ کسی ہوٹل میں لے کر جاتے ہو۔ تمہیں تو کسی چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ سب لوگ تم لوگوں کی روٹین سے پریشان ہیں، خاص کر بابا جان کہہ رہے تھے تم لوگ گھر پر کیوں نہیں رہتے۔ اب میں تم لوگوں کی کسی طرح کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گی، اس کا خیال میں خود رکھوں گی۔ تم لوگوں کو اپنے ہونے والے بچے کی پرواہ ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے پوتے پوتی کی بہت پرواہ ہے۔ اس لیے اب سے تم جہاں بھی جاؤ گے بالکل اکیلے جاؤ گے، اور یہ لڑکی 24 گھنٹے میری نگرانی میں رہے گی۔
وہ بولے جا رہی تھی جبکہ وہ دونوں خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ آج ان دونوں کا جانا بے حد ضروری تھا۔ آج ہی تو وہ لوگ انایا سے مل کر اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کرنے والے تھے، لیکن وہ ماں کی بات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی صحت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی پرواہ کر رہی تھی، ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو ہرٹ کیسے کر سکتا تھا۔ لیکن مگزم کی بات تو شاید انایا سننے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ وہ کیسے انایا سے بات کرے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ ماں کی بات کے برخلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ امریش اسے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اکیلے ہی چلا جائے۔ اسے یقین تھا وہ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن انایا کا اکیلے سامنا کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن آج اس ڈر کو ختم تو کرنا تھا۔ آج اسے ہر حال میں انایا سے ملنا تھا۔ یہ موقع شاید اسے واپس نہ ملتا۔ اس کو یقین دلاتا اکیلے ہی باہر نکل آیا۔ آج اسے انایا کے ڈر سے لڑنا تھا، انایا کو اس کے ڈر سے نکالنا تھا، تب ہی سب کچھ نارمل ہو سکتا تھا۔ یہ گھر پھر ایک بار پھر سے جڑ سکتا تھا، انایا کا ڈر ختم ہو سکتا تھا، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو سکتی تھی۔ آج اسے اپنی شرمندگی، اپنا پچھتاوا ایک طرف رکھ کر انایا سے بات کرنی تھی۔ آج انایا کو اس اندھیری رات سے باہر نکالنا تھا جو اس کی یادیں تھیں۔